نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الشورى اور رکوع نمبر 5 سورۃ کا آخری رکوع اور آیت نمبر 51 یعنی 51 تلاوت کی گئی ہے. اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کا ایک اعتراض تھا، اس کا جواب ذکر فرمایا ہے. ان کا اعتراض یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام مجھ تک آتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا، اللہ ہمارے ساتھ بات کرے تاکہ ہم مان جائیں کہ واقعی یہ بات ایسی ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا ہے. فرمایا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، کہ کسی بھی بشر انسان کے یہ لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو براہ راست، اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت اور قوت رکھی ہی نہیں. دنیا کے اندر کسی انسان میں اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ فرشتے کو اصلی شکل میں دیکھے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہاں فرمایا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم برزخ عالم آخرت میں اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی قوت دے گا کہ جس سے اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوگا اور انسان اس ہم کلام اللہ کے ہونے سے لطف اندوز ہوگا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان کے والد تھے حضرت عبداللہ، شہید ہو گئے. ان کا ایک ہی بیٹا تھا حضرت جابر رضی اللہ تعالی اور 9 بیٹیاں تھیں. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ بڑے فکر مند رہتے تھے، ظاہری بات ایک بڑی ذمہ داری تھی. تو ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جابر سے کہ تم کیوں پریشان فکر مند رہتے ہو، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے والد سے اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ یعنی قبر کے اندر ہم کلام ہوئے. اور فرمایا کہ یہ کسی اور کو اجازت نہیں ملا، یہ تیرے والد کو ملا ہے کہ براہ راست اللہ تعالیٰ نے ان سے کلام کیا ہے. اسی عالم برزخ میں ہم کلام ہونے کا ذکر ملتا ہے. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ کسی بھی بشر کے لائق نہیں، کسی بھی بشر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہو. اللہ ہاں مگر اللہ اپنا پیغام پہنچاتا ہے. اس کی اس آیت میں 3 صورتیں بیان کی گئی. پہلی صورت یہ ہے کہ وحیاً اللہ وحی کے ذریعے اپنا کلام پہنچائے. تو یہاں وحی کے معنی علماء کرام نے لکھے ہیں. اس کا معنی کتاب بھی ہے، اس کا معنی لکھنا بھی ہے، اس کا معنی اشارہ بھی ہے. جس طرح زمین کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ ٹھہر جا، ایک جگہ قرار پکڑ، تو زمین اسی وقت ٹھہر گئی. دوسری صورت فرمایا او من وراء حجاب، یا اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے، پردہ ناری ہو یا نوری ہو، اللہ تعالیٰ ہم کلام ہو. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا،
اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. اور تیسری صورت او یرسل رسولا، یا اللہ تعالیٰ کسی پیغام پہنچانے والے کو بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور پھر وہ وہی جو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے جو چاہے اس پیغام پہنچانے والوں کو دے، اور وہ آ کر دنیا میں اللہ کے نبی اور رسولوں پر اللہ کا پیغام پہنچائے. اس طرح پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی کیفیت کیا ہے؟ ایک تو فرمایا مسلسل جس طرح گھنٹی کی آواز ہوتی ہے، ایک آواز، یا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام، حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی، دہیہ ابن خلیفہ قلبی، ان کی صورت میں جبرائیل امین عموماً آیا کر، ان کی صورت میں یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے زندگی میں جبرائیل امین کو اصلی صورت میں صرف 2 مرتبہ دیکھے. کتنی مرتبہ بولو بھائی؟ صرف 2 مرتبہ، یعنی وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آتے. پہلی مرتبہ فرمایا کہ جب پہلی وحی لے کر آئے تھے، اقرا بسم ربک الذی، اس وقت اپنی اصلی شکل میں آئے تھے جبرائیل امین. دوسری مرتبہ معراج کے موقع، ورنہ عموماً ان کی آواز آتی تھی جو اللہ کا کلام وہ پڑھتے تھے، یا حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ کی شکل میں آتے تھے. حدیث جبرائیل بہت مشہور حدیث میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے، جس کے اندر خاص طور پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین کی حاضری اور ایمان، اسلام، احسان اور قیامت کب آئے گی اس کے بارے میں خاص طور پہ تھا. تو حضرت جبرائیل امین بڑے ہی سفید لباس میں اور آئے اسی طرح انسان کی شکل میں تھے، اپنی اصلی روپ میں نہیں تھے، سیاہ بال اور یوں جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بالکل حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 زانوں حضور کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملائے، یا حضور کی ران مبارک پہ یوں ہاتھ رکھے اور سوال کیا تھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں ارشاد فرمایا تو جبرائیل امین نے کہا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. پھر اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے تصدیق کیا، آپ نے سچ فرمایا. پھر احسان کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا، جبرائیل نے کہا سچ فرمایا. پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جتنا پوچھنے والے کو پتا ہے اتنا ہی بتانے والے کو پتا ہے. کیا مطلب؟ کہ جبرائیل کو کہا کہ جب تمہیں پتا نہیں تو مجھے کیسے بتاؤ، کیونکہ پیغام تو ہی اللہ کا لے آتا ہے. تو اللہ نے تجھے یہ پیغام نہیں دیا کہ قیامت فلاں دن فلاں لمحے فلاں قریب آنی ہے، تو جب تجھے نہیں علم دیا تو میرے پاس کیسے آیا ہے؟ ہاں، قیامت کی پھر نشانیاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی. وہ نشانیاں کیا ہے؟ کوئی آج جو کثیر تعداد میں ظاہر ہو چکی ہیں، ہو رہی ہیں، ہے جی، گانے کا عام ہو جانا، ہے جی، حرام خوری عام ہو جانا، چھوٹے بڑے کا احترام کیا ہو جانا، بولو بھائی، ختم ہو جانا، اولاد کا بے لگام ہو جانا، ہے جی. بہرحال یہ ساری نشانیاں. تو جبرائیل امین جب چلے گئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ میں ان کی بھی ایک الگ شان ہے، یہ ذہن میں رکھیں. ایک موقع پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر امت میں ایک ایسا شخص بھی گزرا ہے کہ جو نبی رسول پیغمبر تو نہیں ہوا، یعنی امتی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اپنی بات اس کے دل پہ القاء کر دی. فرمایا میری امت کا وہ شخص عمر بن خطاب ہے. یہی وجہ ہے
کہ قرآن میں بہت سے مقام ایسے ہیں کہ جبرائیل حضرت عمر بن خطاب نے حضور کو مشورہ دیا، ایک اپنی دلی رائے کا اظہار کیا، اللہ نے اس کو قرآن میں اپنا حکم بنا کر نازل کر۔ مثال کے طور پہ مقام ابراہیم پر عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے طواف کے بعد وہ نوافل پڑھتے ہیں 2۔ اب یہ رائے تھی حضرت عمر بن خطاب کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مقدس مقام ہے، یہ تو یہاں تو نماز کا حکم ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم ارشاد فرمایا مقام ابراہیم مصلی، کہ جب مقام ابراہیم پر طواف کے بعد پہنچو تو یہاں 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ تو بہرحال عمر بن خطاب اس مجلس میں تھے اور حضرت عمر بڑے غور سے اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ شخص مسافر بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے کپڑے ایسے ہیں جیسے ابھی نہا کسی کمرے سے ادھر آیا ہو۔ اس دور میں مسافر آیا ہو تو اس کے کپڑے تو غرد و غبار سے بالکل ہی جناب وہ اپنا کلر ہی بدل لیتے تھے، اور بالوں کے جناب وہ سیاہی، اس پر بھی کوئی غرد و غبار نہیں، اور جسم سے پانی یوں ٹپک رہا، بھی نہا کے آ رہا ہے کون؟ اور یہاں کا رہنے والا بھی نہیں ہے، کیونکہ جان پہچان نہیں ہمیں، یہاں کو ہوتا تو ہر شخص کو جانتے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی بارے میں سوچ رہے تھے۔ دوسرا سوچ رہے تھے اگر اس آدمی کو پتہ نہیں تھا تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا تھا تو پھر یہ تصدیق کیوں کر رہا تھا؟ تصدیق سے تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو پہلے پتہ ہے، سوال سے پتہ چلتا ہے اس کو پتہ نہیں، کیونکہ سوال وہی کرتا ہے جس کو پتہ نہ ہو، تصدیق وہی کرتا ہے جس کو پتہ ہو۔ تو یہ ساری باتیں تعجب والی تھی جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے اچھی طرح محسوس کر رہے تھے۔ ادھر سے حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال بھی کر دیا کہ عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے، اور تعجب بھی کر رہے ہیں کہ یہ ہے کون ہے جی؟ تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر یہ جبرائیل امین ہے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے ہے۔ یعنی سوال کے انداز، ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے اب یوں بیٹھے ہیں کوئی سوال کر دے دوسروں کو بھی سارا اس کا پتہ چل جائے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت یہاں فرماتے ہیں تیسری صورت یہ تھی کہ فرمایا کہ جبرائیل امین کو بھیجا گیا اللہ کا پیغام اللہ کے نبیوں تک پہنچائے۔ انہ علی الحکیم، بے شک اللہ کی ذات بہت بلند ہے اور اس کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پر کامل ایمان نصیب فرمائے اور قرآن و سنت کی اتباع والی اللہ ہمیں زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔